السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ الاحسان انگلش اسکول کا یہ طرۂ امتیاز رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں لانے کے لیے، اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے یہ وقتاً فوقتاً اسلامک ایکٹیویٹیز کراتا رہتا ہے تاکہ ہمارے بچے اسلامی ماحول میں رہیں سہیں۔ انہی میں سے آج کی ایکٹیویٹی ہے ماہ محرم کے تعلق سے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ محرم۔ کون سا دن ہے؟ گڈ، شاباش۔ ہاں بچوں، تو آج میں آپ لوگوں کو محرم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محرم کون سا مہینہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا کہ یہ مہینے 12 ہیں۔ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تو 12 مہینے بھی فکس کر دیے۔ ان 12 میں 4 مہینے، کتنے مہینے؟ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ ان 4 میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ بچوں، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بڑے بھائیوں کو، بڑے بہنوں کو ہمیں ستانا نہیں ہے، بلکہ ان کا ریسپیکٹ کرنا ہے، ان کو عزت دینا ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، تو کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ؟ ان سے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اچھا سلوک کریں گے۔ تو اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی کے کام، گناہ کے کام حرام ہیں، ہمیں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اس کے گناہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اس مہینے میں کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا گناہ دگنا ہو جائے گا۔ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ خاص کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کیوں ایسا کرنا؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے محرم کا ہے۔ اس لیے ہم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کریں گے۔ چاہو پورے مہینے رکھ لو، 2، 4، 5، لیکن خاص طور پہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟
محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کسے بولتے ہیں؟ گڈ، ہاں، محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ بولتے ہیں۔ تو اس دن کو روزہ رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ اس کا پس منظر کیا معلوم آپ کو؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ارے بھائی آپ لوگ روزہ کیوں رکھے ہوئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مدینہ کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو اسی کی اتباع میں ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی ہم تو اور زیادہ حقدار اور زیادہ مستحق ہے روزہ رکھنے کے، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ تو یہ پس منظر ہے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ دینی معاملات میں آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے۔ جب آپ نے 10 دن کا روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، تو صحابہ بولتے ہیں، کوئی صحابہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ ارے یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا، نصرانیوں کی مخالفت کروں گا اور 9ویں دن کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے 10 کو تو رکھنا ہے، اس کے علاوہ مخالفت میں آپ 9ویں کا بھی رکھیں، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو۔ اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، بھول گیا 9ویں کو، تو 10ویں کو رکھے گا اور ساتھ میں محرم کی 11ویں تاریخ کو۔ تو اس طریقے سے مخالفت ہو جائے گی۔ اور جتنا چاہو رکھ سکتے ہو، جتنا چاہو رکھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسلامی بھائیوں اور عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں، اس میں کوئی بھی غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ اس مہینے میں معلوم ہے کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں؟ اس میں ایک عظیم غلطی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کو گالی دی جاتی ہے۔ شاید کہ آپ کو نہیں معلوم رہا ہوگا، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ازواج مطہرات جو سب سے زیادہ پاک باز خواتین تھیں انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، انہیں طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اسی طریقے سے نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں پکوان بنتے، طرح طرح کے کھانے ڈشیں بنائی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب خرافات ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس مہینے میں ہم اس کا احترام کریں گے، کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم کی عظمت کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔